میلاد مفتی صاحب نے بھی اور ان سے پیشرو مقرر میں نے نہیں سنا، لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان لوگوں نے میلاد پر گفتگو کی. میلاد کسے کہتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھیری اور گرد نواح سے آنے والوں، کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بات تو منایا نہیں جاتا. میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا، مطلب بیان نہیں ہوتا، اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا. میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات. میلاد مولود، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب دھیان دینا، میلاد کے فضائل پڑھے گئے، میلاد کے دلائل پڑھے گئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی، آگ نہیں لگ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی. پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے. حالانکہ ویکسین لینا منع بھی میں ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتے تھے. تو میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر، کیونکہ آپ نے عنوان، ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں. لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ تیجے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں. اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی. میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، ساری محفل سے بڑی محفل ہے، سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے. اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا. سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہیں. تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں. اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو. گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے. کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا. نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے. تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو ہے وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں. پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات، مولانا بنے بھیا بعد میں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں. پردے میں بیان کروں، ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے، گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، گاف لگی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی. یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے. سب بات میں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا. مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں. اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان اہل بیت کانفرنس، نعرہ حیدری. ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑیں گے. ارے لاؤ میرے نبی کے والد جیسا کسی کا والد. اللہ اکبر. جب لوگوں کا نام عبدالشمس تھا، عبدالعزیٰ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اس زمانے میں میرے نبی
माँ का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तवज्जो, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी होती थी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला मैं खुद हूँ। मुफ्ती साहब से पूछना, उस जमाने में बहुत सारी लोगों की, बहुत सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी थी कि एक एक औरत 8-8, 10-10 मर्दों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। उस दौर में नंगे होकर लोग काबे का तवाफ करते थे। जिस जमाने में लोग अपनी माओं के साथ भी ज़िना कर लेते थे, जानवरों के साथ भी ज़िना कर लेते थे, उस जमाने में मेरे नबी की अम्मी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता। ये भी तो कोई किरदार पढ़े ना। अब आइए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, सिर्फ करीब आकर के मिलाद के चंद गोशे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार सरकार अब्दुल्ला 17 या 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, अब पर्दा फरमा गए। पता है, सीरत निगारों ने लिखा है नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे। नबी ये पाक की अजमत का अंदाजा कर लो, नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। सीरत निगारों ने लिखा है जब नबी के अब्बा जान मक्के की गलियों से निकलते थे तो कंवारी लड़कियां उनको देखकर कभी कभी बेहोश हो जाती थी, इतने खूबसूरत थे, तमन्ना करती थी अब्दुल्ला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लोगों ने लिखा है कि दौरे यूसुफी वापस पलट आया था। मिस्र में दुनिया ने यूसुफ के दौर में जो नजारे देखे थे, सरकार अब्दुल्ला के दौर में मक्के ने वो नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदले में 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट। तो सरकार अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया पता है? अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी बुखारी मुस्लिम का तसव्वुर भी नहीं है। बताओ, इतने गंदे माहौल में, जबकि ज़िना फैशन है, जबकि बुराइयां सर चढ़कर बोल रही है, उस वक्त 100 ऊंट का ऑफर है और साथ में ज़िना का ऑफर है। सरकार अब्दुल्ला का जवाब सुनो, मेरे नबी के अब्बा जान का जवाब सुनो। फरमाते हैं मुझे जमीन में गड़ जाना तो गवारा है, लेकिन किसी से जिना करना गवारा नहीं है। 100 ऊंट का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जवानी में सिर्फ 17 साल की उम्र में मुझे जमीन में गड़ जाना गवारा है, जिना गवारा नहीं है। उस औरत ने फौरन पलटी खाई, कहा कि मैं बदकार औरत नहीं हूं, अभी तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन तेरी पेशानी में जो नूर चमकता है उसकी लालच मुझे है। ठीक है, जिना नहीं करता, मुझसे निकाह तो कर ले, निकाह करना तो हलाल है, निकाह करके रात गुजार ले। तो सरकार अब्दुल्ला ने कहा शरीफों के रिश्ते माँ बाप के मशवरे के बगैर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, नारे तकबीर। शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। सरकार अब्दुल्ला का तारीखी जुमला, यहाँ एक जुमला और, ये नबी के अब्बा जान कह रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। आगे बढ़कर कहूंगा, फिर सुन्नी जवानों, तुम फेसबुक पर कैसे रिश्ते तय कर रहे हो माँ बाप को बेखबर? तुम यूट्यूब पर बैठ करके कैसे रिश्ते तय कर रहे हो? हंसने की बात नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कॉलेजों में जाकर के रिश्ते कैसे तय कर रहे हो? तुम बागों में जाकर के रिश्ते तय कैसे कर रहे हो? पता चला माँ बाप को धोखा दे के रिश्ते तय करने वालों, नबी के अब्बा जान के जुमले की रोशनी में तुम शरीफ नहीं हो सकते। अगर नबी के बाबा जान से शराफत की सनद लेना है तो अपने माँ बाप को भी तो अपने रिश्ते में शामिल करो, अपने माँ बाप को भी तो राज़ी करो। अरे एक बात अर्ज करूं, ये फरमा दिया चले गए, और फिर आपको हैरत होगी, हजरत अब्दुल्ला थे बड़े खूबसूरत, उनका रिश्ता ले जाने की कहीं जरूरत पेश नहीं आई। आपके यूपी में क्या रस्म रिवाज है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये रस्म है कि लड़की वाले पहले लड़के वालों के घर नहीं आते, बल्कि लड़के वाले बात
کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے, آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے. ایسا ہی ہے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں, اس کے بعد بات آگے جاتی ہے. مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمینہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا, بلکہ حضرت آمینہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو, بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور اتفاق سے حضرت وہب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی, وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں, بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں, آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے, اور کیا چاہتے تھے, نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے. یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی, نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی, نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی. تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے, پڑھے لکھے تھے, اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں, برا مت ماننا. ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے, مکے میں رہتے تھے. پلان کیا تھا, نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے, ہم میں تو نہیں آئیں گے, یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے, عیسائیوں میں نہیں آئیں گے, بلکہ کس میں آئیں گے, بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے, بنو اسماعیل میں آئیں گے. تو انہوں نے کیا پلان کیا, نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو, نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو, نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے, نہیں ہو سکیں گے. اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا, میلاد نہیں ہوگا. یہودی ملوں کی سازش کیا تھی, میرے ذوق کے مطابق سنیں, کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے. یہودی ملوں کی کیا سازش تھی, میلاد ہونے نہیں دیں گے. ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے, اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے. وہ ملا کی نہیں چلی, اللہ کی چل رہی ہے. اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے, کہاں سے جڑ رہا ہے. لیکن اس وقت بھی ملا کی نہیں چلی اور اب بھی ملا کی نہیں چل رہی ہے. جتنا میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا میلاد کے ڈنکے بجتے جا رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو, خاک ہو جائیں عدو, چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مخدوم کھیری, مخدوم کھیری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائے, دوسرے عنوان پر بھی مجھے بہت جلدی آنا ہے, توجہ فرمائے. سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے. حضرت وہب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے, چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے گھیر لیا. گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے, اگر میں نے اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا, قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا, مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا. تو میں نے گھوڑے کو, اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں, جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں, جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں. کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی, زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا. میں
میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرا جسم کام نہیں کرتا، گھوڑا نہیں آگے بڑھتا، جسم کام نہیں کرتا۔ میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں، عبداللہ ہوشیار، تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں، لیکن جیسی آواز نکالنا چاہی تو آواز بھی نہیں نکلی۔ مطلب کیا؟ نہ سواری آگے بڑھتی ہے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے۔ مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبدالوہاب، عبدالوہاب وہاں کچھ دیکھ لے، وہاں کچھ دیکھ لے۔ اللہ اکبر! نہ سواری آگے بڑھی، نہ ہاتھوں نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا۔ کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، جیسے ہی یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے۔ وہاب کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا۔ عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں۔ اللہ اکبر! فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی۔ گھر نہیں گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھے عبدالمطلب کے پاس جا کر، او میرے بھائی عبدالمطلب، عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبدالمطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے۔ تو میں نے کہا میری بیٹی آمنہ ہے نا، میری بیٹی آمنہ ہے نا، خود سے رشتہ آیا۔ تو پھر آمنہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ، بس اتنا کہنا تھا، دونوں میں رشتہ طے ہو گیا۔ اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں، جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبدالمطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی۔ سبحان اللہ! یہ ولیمے کی دعوت ہے، مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے۔ میں سوچنے لگا آخر یہ میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ، تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے قریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا، اس لیے 100 بکریاں۔ آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے۔ البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے۔ سبحان اللہ! شب جمعہ میں نبی کی ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے، اور اسی شب میں پہلی ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! امام احمد ابن حنبل نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ جامی نے لکھا، سرکار غوث اعظم نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا، اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی۔ اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں اور شب جمعہ میں نور مصطفیٰ کے اندر آ رہا ہے۔ اب ذرا جلدی جلدی سن لیں، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمنہ فرماتی ہے میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16 سال کی عمر تھی۔ کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ خبر نہیں تھی۔ کیوں؟ حیا کے پردے میں، سن لو، حیا کے پردے میں کیوں؟ کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہیں متلیاں آتی ہیں، الٹیاں کرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے۔ سرکار آمنہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، نہ کوئی متلی ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کوئی بوجھ ہے۔ اے سرکار آمنہ کیوں بوجھ ہوگا؟ جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، وہ ماں باپ کو تکلیف کیسے
دے سکتا ہے. سرکار آمنہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں. جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جاتی ہیں. مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے, یہاں تک کہ درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہتی ہے سرکار آمنہ مجھے ڈر لگنے لگا, مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا. ایسے میں شام دن بھر پریشان رہی, شام کو اپنے بستر پہ لیٹ گئی, ستارے میرے سر کے قریب آتے تھے, آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تجھ سے آیا نہ ہو آنے والے, سراجا منیرا لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ